نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ ہر قرآن کی تلاوت ہر سورت سے پہلے پڑھنی مستحب اور سنت ہے، چاہے وہ آہستہ سے پڑھے، یعنی کہ آہستہ آواز سے باطنی طور پر یا تو ظاہری طور پر، لیکن پڑھنا مستحب ہے۔ سب سے پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آج کی تلاوت میں نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت اور اس کی ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں گے اور ثواب دارین کی مستحق بنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پالنے والا سے مراد پالنہار، رب سارے جہان کا پالنہار ہے۔ معنی میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو رب پالنہار سارے جہان کا، چپے چپے کا ہے۔ یعنی کہ پالنہار اسے کہتے ہیں جس کو جس چیز کی ضرورت جب ہو تب حاصل ہو، جب جس کو جس چیز کی ضرورت نہ ہو اور اس ضرورت کو وہی رب العالمین سمجھ سکتا، وہی پالنہار سمجھ سکتا ہے کہ اس کے لیے جو میں عطا کر رہا ہوں یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ اس لیے مطلب جس کو اللہ رب العالمین جس کو پالتا ہے، جس کی پرورش یوں تو ہر جگہ، ہر کائنات کا، ہر مخلوقات کا رب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہاں سوچنے کا مقام ہے، اس آیت میں غور کرنے کا مقام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو ہے سارے جہان کا، تمام جہان کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت بخشش کرنے والا، بڑا مہربان۔ بہت بخشش یعنی کہ نجات دینے والا، چھٹکارا دینے والا، اور بڑا مہربان۔ مہربان اس کو کہتے ہیں جس طرح کی کسی چیز کو، کسی شخص کو دنیا کے اندر میں جیتے جی یہاں پر رحم و کرم ہو، اس کو ہر چیز مہیا دے، بعدس اس پر مہربانی ایک خاص ہو کہ وہ قابل قبول، وہ کامل با مقام ہو جائے، اس کو کہتے ہیں بڑا مہربان۔ مہربان جس پر اللہ مہربان ہو گیا وہ کامل منزل ہو جائے گا، وہ جو حاصل منزل ہو جائے گا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن، قیامت کا مالک، بدلے کے دن، قیامت کا مالک۔ بدلے کا دن کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر میں سب کو یکساں چیز مل سکتی ہے۔ یہاں دولت سب کو مل سکتا ہے، یہاں جو عزت سب کو مل سکتا ہے، یہاں بیٹا بیٹی سب کو مل سکتا ہے، یہاں کھیت کھلیان، یہاں باغات، یہاں جو ہے زراعت سب کو مل سکتا ہے، لیکن بدلے کے دن کا مالک یعنی کہ اس دن میں سب کے ساتھ حسن اخلاقی نہیں کی جائے گی، سب کے ساتھ جو ہے سو اچھا رویہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو اچھے لوگ ہوں گے، جو اللہ کے جو ہے خاص بندے ہوں گے، اللہ کے عبادت گزار ہوں گے، اسی پر جو ہے
اسی پر جو ہے رحم کرم ہوگا۔ تو یہاں کا بدلے کے دن کا مالک، یعنی کہ جو جیسا کرے گا اس دن ویسا پائے گا، اس دن پکڑ کی دنیا ہوگی، اس لیے کہا بدلے کے دن کا مالک۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اس دنیا کے اندر میں وہ رب نہیں، وہ مالک نہیں، بلکہ خاص جو ہے یہاں پر یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، یہاں کی مالک ہونا، یہاں کی جو یہاں پر جو ہے ان کی ربوبیت کا اقرار ہونا، یہ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر میں انکار کر دے، لیکن کل قیامت روز محشر کا دن ہوگا کہ ہر وہ شخص، ہر وہ مخلوق اقرار کرے گا کہ تو ہی رب ہے، تو ہی پالنہار ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی زبردست ہے اور کوئی نہیں۔ جب اللہ رب العالمین کی دہشت کو دیکھے گا تو اس دن وہ سبھی مان جائیں گے جو آج دنیا کے اندر میں بھٹک رہے ہیں، آج ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اس کو جو حاجت روا مشکل کشا بنا رہے ہیں، قیامت کے دن کہیں گے اے رب تو ہی تو رب ہے، تو ہی تو طاقتور ہے، تو ہی بخشش دینے والا ہے، تو ہی نجات دینے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں اس سے مراد ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، یعنی کہ جو ہے عبادت، ہر طرح کی عبادت جو ہے بدنی عبادت اور باطنی عبادت اور عبدی عبادت اور جو ہے تمام عبادت، مالی عبادت اور تمام طرح کی تمام تر عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، بیٹا مانگتے بیٹی مانگتے، ہر وقت اسی سے مانگنا، اسی کو کہتے ہیں ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے، ذریعہ خاص ایسا ہوتا ہے، عبادت اور ریاضات جو بھی ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی کی جائے اسی کے ساتھ جو ہے استعانت جو ہے مدد کی استعانت کی بات کی جائے کہ خاص اسی شخص سے یا اسی پاورفل سے اس کی جو ہے مانگ، جس کو ہر وقت جو ہے زبان پر رکھتا ہو، اسی کی عبادت کرتا ہو، اسی سے صرف مدد چاہتا ہو۔ عبادت اور ڈیمانڈ دونوں ایک ہی، دونوں عبادت ہی ہے۔ عبادت کے خاص ہے عبادت کے اقسام اور عبادت کے ڈیمانڈ۔ عبادت میں جو عبادت کروا شخص ہوگا، جو اس کی عبادت ہوگی، جس کی وہ عبادت کرتا ہوگا، اسی کے ساتھ وہ استعانت بھی کرتا ہوگا، مدد بھی اس سے چاہتا ہوگا۔ اسی لیے دنیا کے اندر میں اللہ رب العالمین ہی سے جو کی عبادت ہونی چاہیے اور اسی سے استعانت ہونی چاہیے۔ فقط استعانت کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک لوٹا پانی کسی سے مانگ لے تو یہ عبادت کے اندر شمار، یہ مدد کی بات ہے۔ یہ تو آپ کا اور میرا یہ رابطہ ہے دنیا کے اندر میں، سلسلہ ہے اللہ رب العالمین نے، جس کو کہتے ہیں تحت الاسباب کا ذرائع۔ تحت الاسباب کے اندر میں لین دین، معاملات غیر سے تعلق رکھنا، یہ مدد نہیں، عبادت نہیں، اس کو جو ہے مانگنا نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ فوق الاسباب کے طور پر جو ہے مانگا جائے وہ چیزیں، یعنی کسی خاص سے، کسی بزرگ سے، کسی قبر والے سے، اس کو کہتے ہیں ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوزیشن پر رہنے والے شخص سے فریاد رسی کرنا۔ تو میں یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہو گیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راستہ، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا دے۔ سیدھی اور سچی راہ یہی ہے، جو ہے سیدھی اور سچی راہ کیا کہتے ہیں؟ جس طرح سے راستہ، کئی راستے ہیں دنیا کے اندر میں، دیکھا جاتا ہے کہ اس دنیا کے بھی اندر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کئی طرح کے راہ ہیں جس میں فلسفہ، جس میں کامیابی نہیں ملی، انسان جو ہے تو گمر میں جو ہے دنیا ہی کے اندر میں، بزنس کے اندر میں جو ہے نقصان پا جاتے ہیں، تو وہ راستہ کنسیپٹ اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے دینداری کے اندر میں اہدنا الصراط المستقیم ہی جو ہے سو اچھا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے کی طرف جو ہے ہمیں دعا کرنی، ہمہ وقت جو ہے ہمیں سیدھی راہ دکھا چلا دے، کیونکہ راستے پر بہت شیطان ہیں، ہر جگہ پر قدم قدم پر شیطان کے مکر و فریب ہیں، اس لیے ہمیں ہمہ وقت دعا کرنی چاہیے اس اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں
ہمیں سیدھی اور سچی راہ پر دکھا دے اور چلا. یہ بھی دونوں باتیں مانا لیا جا سکتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر تیرا، علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے راہ پر جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کی. یہ ہے سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ کی ترجمہ یعنی کہ یہودی اور نصارہ کے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر رکھ جن پر تیرا انعام ہوا. انعام کن پر ہوا؟ شہداء و صالحین، نبیین اور جتنے بھی ہیں اس طرح سے نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کی جماعت ہیں، یہ سب جو ہے کامیاب اور جو ہے ان پر جو اللہ رب العالمین کا انعام رہا ہے. اور غضب کن پر؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر جو ہیں یہود اور نصارہ کے راستے پر چلنے والے کو اللہ کا قہر اور غضب نازل ہے. تو یہاں پر یہود اور نصارہ سے مراد ہے کہ نہ ان کے راہ پر چلا جن پر تیرا قہر اور غضب نازل ہوا، نہ گمراہوں کے راہ پر چلا، ہمیں چلا تو جن پر تیرا انعام ہوا، انعام اکرام یافتہ خاص کے جو ہے راستے پر چلا، اچھے لوگوں کی راستے پر، خاص اور مخصوص لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہو چکا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہو چکا ہے، انعام ہوا ہے، اور جو ہے نہ ان کی راہ پر جن پر تیرا قہر و غضب نازل ہوا ہے. حضرات محترمی مکرمی، آج سورۃ فاتحہ کی میں آج کی اس نشست ویڈیو میں ایپیسوڈ میں نے سورۃ فاتحہ کی کچھ چند ترجمات بتائے، جو تفسیر نہیں بتایا، اس تلاوت کی اور اس کی تفسیر جو ہے ترجمہ بتائے. انشاءاللہ سورہ بقرہ کی بھی اب جو ہے سو تلاوت اور ترجمہ میں پڑھوں گا اور آپ تک کو پہنچانے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہم تمامی کو دینی بنا دے، ہم تمامی کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بجا لانے کی توفیق عطا فرما، ہم تمامی کو موحد بنا دے، ہم تمامی کو ایک و نیک بنا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.